یہ انسانی بحران نہیں ہے، یہ ایک فوجی بحران ہے۔ میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن ہماری پہچان کیا ہوگی؟ وہ اس دن کوئی پاکستانی نہیں ہوگا، اس دن کوئی افغانی نہیں ہوگا، کوئی فلسطینی نہیں ہوگا۔ آپ کی میری پہچان ہوگی کہ ہم کس کا دین، کس نبی کے پیروکار تھے۔ عرب حکمران اسرائیل کی منظوری سے شاید کچھ ایئر ڈراپ کر کے وہاں کچھ امداد گرا دیں، اور ہم اس کو صرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانی المیہ ہے۔ ہماری افواج کیا کر رہی ہیں؟ آپ اور میں 2 سال سے یہ کیوں نہیں بول رہے؟ اصل قاتل اردوغان ہے، اصل قاتل جنرل سیسی ہے، اصل قاتل عبداللہ ہے، اصل قاتل عاصم منیر ہے، اصل قاتل MBS ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن کی مثال دیوار کی ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آج ہم نے پوری دیوار گرا دی ہے فلسطین کے اندر۔ آپ کے 2 ٹکے کا انٹرسٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ ہلا دیتے ہیں پاکستان کو۔ غزہ کے لیے نہیں کر سکتے آپ۔ ہم سب کے سب جو ہیں تو اس جرم کے اندر، اس ظلم کے اندر شریک ہیں۔ قیامت والے دن کھڑے ہو کے جب چھوٹی فلسطینی بچی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ یہ حماد، عمران، یہ تھے، وہاں پر تھے، دنیا میں تھے یہ لوگ، اور میرے ساتھ یہ ہوا، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھ کے مجھے جواب دیں۔ ہمارے اوپر ایک ایسی لاٹ مسلط کی گئی ہے جو مغرب کی غلام ہے، جو بے غیرت ہے۔ آپ کے سامنے جیسی مرضی بھی بے عزتی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، ان کے کانوں پر جو نہیں رہی۔ آپ کو ان لوگوں کو ہٹانا پڑے گا۔ سو وین وی ڈیمانڈ فرام دا رولرز، ایکچولی دس از اونلی اے راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ ان چند مہروں کو ہٹایا جائے اور سنسیئر لوگ کو بیعت دی جائے تاکہ وہ فوج کو موبلائز کریں۔ قحط اور رجال آج کل جو ایگزسٹ کرتا ہے مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمان حکمرانوں میں قحط اور رجال، مرد نہیں ہے۔ مطلب اللہ کا حکم ہمارے لیے ڈائریکٹلی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہاں پر ہماری زبان نہیں چلے گی۔ میں نہیں کہہ سکتا میری اکانومی کو نقصان تھا، میں نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھے جو ہے تو اس وقت انٹرنیشنل آرڈر کے، انٹرنیشنل لا کی، یونائٹڈ نیشنز کے جو ہے تو مختلف چارٹرز اور ٹریٹیز اور ان چیزوں کی جو ہے تو فکر کرنی تھی۔ کیا میں اس کا حق ادا کر رہا؟ اگر میں اپنے آپ کی تسلی نہیں کر سکتا تو رب کائنات کی تسلی میں کہاں سے کروں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے غزہ کی اس حالت پہ جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں بچے بھوک کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہو گئے۔ ایک بچہ جو پیدائش کے وقت 3 کلو کا تھا، لیکن جب وہ 5 مہینے بعد بھوک سے شہید ہوا تو 2 کلو سے بھی کم کا وزن اس کا رہ گیا تھا۔ وہاں پر نوجوان اور بوڑھے جو بھوک کی شدت میں امداد کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں، تو وہاں پر بزدل پلیت یہودی فوجی ان کے سروں میں گولیوں کا نشانہ لیتے ہیں، ان کے جسموں سے گولیاں مار کر کھیلتے ہیں۔ وہ یہودی سنائپر جو چھوٹے بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کے سر، پیر اور ہاتھ میں گولیاں مارتے ہیں۔ وہاں پر اس شدت کا بحران ہے کہ اب لوگ صرف گولیوں سے نہیں بلکہ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں پر لوگ، اور 2 ارب سے زائد نفوس پر مشتمل امت روزانہ کی بنیاد پر اپنے سامنے یہ واقعات دیکھ رہی ہے۔ پوری امت پریشان ہے، حیران ہے، ششدر ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن امت کی طرف سے ایک قطرہ پانی نہیں پہنچ سک رہا۔ امت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اس سطح پر کیسے پہنچ گئے کہ ایک جگہ سے ہماری بہنیں چیخ و پکار بلند کرتی 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 ان کی صدائیں بیٹھ گئیں، ان کے گلے خاموش ہو گئے، ان کے آنسو سوکھ گئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے امداد نہیں پہنچ سکی۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، ہمارے ساتھ عمران صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج ان 2 مہمانوں سے غزہ کے معاملے پہ ذرا تفصیلی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اقوام عالم کا ضمیر مردہ ہو چکا،
یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا انسانی المیہ کھڑا ہے لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں امریکہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز یا اس طرح کے کسی ادارے سے کوئی امید ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کوئی تو ہلے نا، کوئی تو موو کرے۔ یہ ظالم امریکہ نہیں، یہودی کے کسی کے دل میں رحم نہیں، لیکن کیا جو باقی ممالک دنیا میں موجود ہیں، کیا ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی حرکت کی ہو؟ اور پھر تو میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے بھی کوئی حرکت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں انسانی ضمیر مردہ ہے، کیوں اقوام عالم حرکت نہیں کرتی، بے حسی کا شکار ہیں، اور کیوں یہ انسانی جو بحران کھڑا ہے وہاں پر دنیا اس نہج پہ کیسے آ گئی؟ سر جزاک اللہ خیر۔ میں غیر متوقع بات کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ انسانی بحران نہیں ہے، یہ ایک فوجی بحران ہے۔ اس کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ یہ انسانی بحران ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں یہ سارے حالات ویڈیو پکچرز میں ہم روز دیکھ رہے ہیں، لائیو قتل عام ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک فوجی بحران ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ڈسیپشن، یہ دھوکہ، یہ فریب کس نے رکھا؟ یہ میڈیا نے رکھا۔ میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا، میڈیا حکمران کی زبان ہوتا ہے، صرف اس کا انداز بدل گیا۔ ایک ٹائم پہ سرکاری میڈیا تھا جو اسٹیٹ کی نیریٹو پیش کرتا تھا، اب سو کالڈ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، صرف ایک طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے۔ اس میڈیا نے ہمیں اس بحران کو دو طریقوں سے پیش کیا۔ نمبر 1، ایک تھا وہ جو کہ اسرائیل کا حامی بن گیا اور بڑا کل کے امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اور امریکہ کے حق میں دلائل دے رہا ہے، اور دوسرا وہ جو اچھا میڈیا تھا جو میری اور آپ کی بات کر رہا تھا، جو میرے جذبات کو اور آواز پہنا رہا تھا کہ، اور ہم خوش ہو رہے تھے۔ ہمیں یہ دکھایا گیا کہ جو چند سرپرے نوجوان اللہ کے دین کے جذبے سے یہود سے لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کو ایک آرگینائز آرمی اسٹرکچرڈ سسٹم کے طور پہ پیش کیا، جیسے کہ آپ ان سے امید لگاؤ، یہ اسرائیل کو مار رہے ہیں، اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بہادر ہیں۔ آف کورس بہادر ہیں، بہادری سے انکار نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایسے پیش کیا کہ فوج کی موبلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑ رہے ہیں نا۔ آج انہوں نے اتنے یہودی مار دیے، آج انہوں نے اتنے مار دیے، آج انہوں نے یہاں پہ ان کو گات لگائی ہوئی تھی اور ان کو مار دیا، آج یہاں پہ انہوں نے اتنے زخمی کر دیے، اور ہمیں ایک ایسی امید لگا دی جیسے کہ اور ہم یہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ ہمیں یہ ویڈیو کلپس آتی تھی، ہم کہتے تھے واہ زبردست، ماشاءاللہ مجاہدین نے یہ کر دیا۔ یہ تاثر ہمیں اس میڈیا نے دی جس کو ہم پسند کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ایٹ لیسٹ کوریج ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی عظمت دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے بگ گیم کیا کھیلی گئی؟ وائی ایجپشن آرمی شوڈ موو؟ ایجپشن آرمی کیوں جائے؟ اردن کی آرمی کیوں جائے؟ اگر وہ خفیہ طور پہ 2 گولیاں پہنچا دیں، 2 باٹلز پہنچا دیں، اوپر سے اگر ایئر ڈراپ کر لے تو بس ٹھیک ہے نا، ملک اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے اور ساتھ میں مجاہدین کی مدد کر کے، جو پاکستان میں کہا جاتا ہے نا کہ مارخور نے جناب یہ کر لیا، اس طرح ہمیں تاثر دیتے ہیں۔ اصل ذمہ داری ان لڑکوں کی ہے، اور ہم جناب پوری ریاستیں، پورا سٹرکچر، پوری طاقت، پورے افواج، ٹینک، جہاز، میزائل، ڈرون، سب کچھ یہ ادھر موجود رہے گا، یہ لڑیں گے، اور ہم شاید پہنچا دیں، وہ بھی نہیں پہنچا رہے، لیکن ہمیں کہا گیا۔ تو میں اور آپ جو ہمدردی رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ہم یہ دیکھ کے مطمئن ہو رہے تھے کہ کچھ تو چل رہا ہے۔ اب انہوں نے دوسری گیم کیا کی ہمارے ساتھ؟ دوسری گیم یہ کی جس پہ پوری دنیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا کہ ایک انسانی المیہ ہے، ایئر ڈراپ ہونی چاہیے، مسلمان ملک کمبل، دوائی اور خوراک کیوں نہیں پہنچاتے؟ مصر کے بارڈر کے اوپر وہاں ٹرک کھڑے ہیں اور ہم پوری دنیا میں چندے جمع کرتے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی امداد کر سکیں۔ میں اور آپ یقیناً اس سے متاثر ہوئے کہ یار ایٹ لیسٹ میری زکوٰۃ، خیرات، سب کچھ میں ادھر دے دوں تاکہ ان تک پہنچا دوں۔ کیا اس سے غزہ بچ جائے گا؟ اور جی غزہ بچنا چھوڑ دیں، فی الحال انسانی بحران ہے۔ 1 منٹ، ویسٹرن یونیورسٹیز میں لوگ کھڑے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کچھ نقصان پہنچاتے ہیں، ویسٹرن اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ امداد کو لے، وہ امداد کو لے، وہ محاصرہ ختم کرے، وہ ٹرکوں کو جانے دیں، چلیں جی ہم وہاں پہ ایک امدادی سینٹر بنا دیا، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، چلیں کچھ مل گیا۔ اور میں اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہوں کہ چلیں کچھ تو ہو رہا ہے۔ ایئر ڈراپ، ابھی بھی پروپوزل آ جاتی ہے عرب حکمران اسرائیل کی منظوری سے شاید کچھ ایئر ڈراپ کر کے وہاں کچھ امداد گرا دیں، اور ہم اس کو صرف اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانی المیہ ہے۔ یہ ہماری افواج کیا کر رہی ہیں؟ آپ اور میں 2 سال سے یہ کیوں نہیں بول رہے؟ بھئی میں یہود سے کیا گلہ کروں؟ اس سے تو ہم 2 ارب مسلمان ہر نماز میں ان پہ غضب ہوا ہے اور ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان پہ جو عیسائی تھے اور یہودی ہیں جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے، ہم تو پناہ مانگتے ہیں. وہ تو جو کر رہے ہیں ان کو اور کیا کرنا ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ یہی کرنا تھا نا انہوں نے. ایجپشین جنرل سیسی کیا کر رہا ہے؟ اس نے محاصرہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں پہنچا رہا؟ مجھے بتائیں اردوغان صاحب جو پلاسٹک کا صلاح الدین ہے، ٹھیک ہے، کونیا کے اندر سے ترکی کے پائلٹ اسرائیلی پائلٹ کو ٹرین کرتے ہیں. ترکی کے اندر فوڈ علانیہ سے جا رہا ہے اسرائیلیوں کے پاس. تبلیسی سے فیول جا رہا ہے، اسکندرم سٹی ہے جہاں سے وہ تیل جا رہا ہے اسرائیل کے پاس. یہ ہو رہا ہے بھائی، ہو یہ رہا ہے کہ ان کا جیٹ فیول یہاں سے جا رہا ہے، ان کے پاس پانی یہاں سے جا رہا ہے، ان کے پاس تیل ترکی سے جا رہا ہے، ان کے پائلٹ ترکی ٹرین کر رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل مظالم بند کر دے. یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. ان کے قبضے میں پورا ہاتھ کس کا ہے؟ جارڈینینز کا ہے، ایجپشینز کا ہے، ترکی کا ہے. عاصم منیر صاحب گئے اور وہاں 2 اسٹیٹ اور باقی ہر سولوشن پہ ایگری کر کے ٹرمپ سے ہو کے آ گئے ہیں. یہ ملے ہوئے ہیں. ان کو یہ ایئر برج کس نے بنا کے دی؟ ان کو لینڈ روٹ کس نے بنا کے دیا ہوا ہے جب حوثیوں نے راستہ روکا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل قاتل اردوغان ہے، اصل قاتل جنرل سیسی ہے، اصل قاتل عبداللہ ہے، اصل قاتل عاصم منیر ہے، اصل قاتل MBS ہے. قاتل تو یہ ہیں، وہ تو ہیں ہی قاتل. یہ ہے فوجی بحران. فوج کیسے موبلائز کرنی ہے؟ فوج موبلائز ہوگی نا، پھر یہ انسانی المیہ نہیں رہے گا، پھر یہ فوجی المیہ بھی نہیں رہے گا، پھر یہ قبضہ بھی نہیں رہے گا، پھر مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی ہو جائے گی. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کو ایسے دیکھے. ہم ویسٹ پہ خوش ہوتے ہیں میڈیا میں، جو بندہ اسرائیل کی سخت مذمت کرتے اور وہ کہتا ہے کہ آپ بچے مار رہے ہیں، اور کسی طرح سے اگر بچوں کو خوراک پہنچ جائے تو شاید ہمیں سکون مل جائے. وہ اس معاملے کو یہاں تک محدود کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگوں کو مارنا بھی چاہتے ہیں اور اس معاملے کو یہاں تک محدود کر کے، اور یہ وہ میڈیا کر رہا ہے جیسے الجزیرہ، جو کہ ہم ان کو اچھے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سب گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے جس میں ایک غلیظ بنتا ہے اور ایک اچھا بن کے، لیکن دونوں مل کے اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ غزہ کو ملیامیٹ کر کے، ختم کر کے، سب کو ختم کر رہے ہیں. اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کرو. ہمارا صاحب یہ جملہ مجھے کہنے دیں، انہوں نے قائل کر لیا ہوا ہے اس میڈیا نے کہ فوجی سولوشن تو چھوڑ دینا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے علماء یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہمارے حکمران فوج ڈیمانڈ نہیں کری کہ کیوں نہیں موبلائز ہو رہا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بات ختم ہو گئی. اب صرف ڈسکشن یہ ہے کہ انسانی امداد کیسے پہنچے. کیا ہم پریشر ڈالیں، UN میں جائیں، امریکہ کی منتیں کریں، کیا عرب کانفرنس کروائیں، اسرائیل کی منتیں کریں، ہم یہ فوڈ کیسے پہنچائیں؟ اس سے آگے ڈسکشن نہیں ہے. دس از رانگ. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہے. یہ قاتل ہیں جو ہمارے حکمران ہیں. تو اصل سوال پھر یہ ہے کہ مسلمان افواج وہاں تک کیسے پہنچیں گی، نہ کہ یہ کہ غذا یا پانی وہاں تک کیسے پہنچایا جائے. جب فوج پہنچ جائے گی پھر خوراک بھی پہنچ جائے گا، پھر اسلحہ بھی پہنچ جائے گا، پھر سب کچھ پہنچ جائے گا. لیکن اس کو انسانی بحران کہہ کر یا اس کو غذائی بحران کہہ کے اصل سوال چھپا دیا جاتا ہے ہم سے. یہ بیسیکلی اس کی بات ہے. افواج وہاں پر کیسے پہنچیں گی؟ ڈاکٹر صاحب اسی کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ افواج وہاں پر کیسے پہنچیں گی، لیکن میں ایک اور ڈفرینٹ اینگل کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک خط ہے، شاید آپ نے پڑھا ہو، میرے تک پہنچا ہے. اس خط کے اندر جو فلسطین کے علماء ہیں انہوں نے دنیا کے علماء کو مخاطب کیا. انہوں نے کچھ ملکوں کا نام لیا، اور اگر آپ وہ خط پڑھیں تو انہوں نے پاکستان کے علماء جن کی قیادت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ہے، یہ پورا جملہ لکھا ہوا ہے اس خط کے اندر. اس خط کے اندر فلسطین کے علماء نے دیگر علماء کے ساتھ پاکستان کے علماء اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لے کر یہ کہا کہ آپ کیوں اپنی حکومتوں سے ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے، آپ کیوں احتجاجی کیمپ نہیں لگاتے، آپ کیوں سڑکوں پر نہیں آتے. یہ انہوں نے علماء کو بات کی. اسی تناظر میں ایک اور ویڈیو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو مزاحمتی گروپ کی ایک بندے کی طرف سے سامنے آئی، جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے صرف حکمران نہیں لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ جو علماء ہیں، جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام قیامت والے دن ہم ان کے خلاف شکایت کریں گے. یہ تمام مسلمانوں کی جو سیاسی پارٹیاں، جو علماء ہیں، ان سے انہوں نے. تو یہ اس کو تھوڑا سا کہیں کہ وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی فلسطین سے جو آواز آ رہی ہے وہ تو حکمرانوں سے چلیں جو آ رہی ہے، حکمرانوں کی طرف تو جو بھی انہوں نے
اپنی ندا بلند کی، وہ علماء، وہ سیاسی پارٹیوں، وہ امت کو پکار رہے ہیں. تو اس کے بارے میں اب پکار تو انہوں نے یہاں تک پہنچا دی ہے. جی جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس معاملے کے اندر حق کے اوپر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا کرے. دیکھیں ایک بنیادی سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، اور اس کو سب کو ایکچولی معلوم ہے کہ قیامت والے دن ہماری پہچان کیا ہوگی. قیامت والے دن ہر نبی کے ساتھ اس کی امت آئے گی. امت جو ہے یعنی اس کی پہچان ہوگی. وہ اس دن کوئی پاکستانی نہیں ہوگا، اس دن کوئی افغانی نہیں ہوگا، کوئی فلسطینی نہیں ہوگا، کوئی جو ہے تو سعودی، مصری، ترکی. آپ کی میری پہچان ہوگی کہ ہم کس کا دین، کس نبی کے پیروکار تھے. ہماری پہچان ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری دعا ہے، امید ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں، کہ ہم حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوں. اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بنائیں گے، کہ آپ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. جس نبی نے یہ کہا تھا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. میرا وکیل کون بنے گا؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن کی مثال دیوار کی ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. آج ہم نے پوری دیوار گرا دی ہے فلسطین کے اندر. اینٹ تو چھوڑ دیں، بے یار و مددگار چھوڑ دی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے موقع پر کہا کہ ادنیٰ مسلمان کی امان، امان دشمن کو دیتے ہیں نا، وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے ہے. ہم نے تو اپنے بھائی کو جو ہے اس ٹائم اپنی بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا کہ مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ حق بتایا جاتا ہے کہ ایک والد کا اپنے خاندان کی کفالت کے لحاظ سے کیا حق ہوتا ہے. ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اولاد کا والدین کے لحاظ سے کیا حق ہوتا ہے. ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے. مگر ایک مظلوم مسلمان کا اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف کیا حق بنتا ہے؟ بے شک اس وقت ہم سب کے سب گنہگار ہیں. ہم سب کے سب جو ہیں تو اس جرم کے اندر، اس ظلم کے اندر شریک ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کہ ان کا کوئی جو ہے تو پرسان حال نہیں ہے. ان کی آواز کے اوپر جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آوازیں دے دے کر تھک گئے، کہتے ہیں کوئی نہیں سن رہا. باقاعدہ جمعے سے وہ جو ہیں تو جمعے کے دن وہ لاؤڈ سپیکر سے کہ اللہ تیرے سوا کوئی اور سننے والا نہیں. تو ایسے موقع کے اوپر اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ان کا حق ہے بحیثیت امت محمدی کا حصہ ہونے کے ناطے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کے ساتھ قبائلیت کو توڑ کر امت کو کھڑا کیا تھا. امت کی پہچان کھڑی کی تھی کہ جس میں کوئی اوس اور خزرج سے نہیں ہے، کوئی قریش سے نہیں ہے، کوئی بنی تیم سے، بنی عدم سے، بنی قریش، بنی جو ہے تو ہاشم سے، بنی امیہ سے نہیں. یہ سب کے سب ایک امت ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس امت کو جو ہے تو تاریخ کے اندر دیکھا کسی آپریٹ کرتی. مگر آج اس امت کے ایک حصے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے نسل کشی کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تو ایک جسد واحد کہا، ایک جسم کی مانند ہے. اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک حصے میں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار کے ساتھ اس درد میں شریک ہو جاتا ہے. آج ہمارا شریک ہونا جس طریقے سے ابھی عمران صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ تو فوجی مسئلہ ہے، ہمیں تو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے پیراسیٹامول کے اوپر کیوں کھایا جا رہا ہے. وہ سوال تو کر رہے ہیں، ان کا سوال بالکل بچا ہے. اور قیامت والے دن سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے حقوق، اور حقوق میں بھی سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا. مقتول اپنا خون، اپنا سر ہاتھ پہ لے کر آئے گا اور قاتل کا کہے گا کہ اس نے جو ہے تو میرا خون کیا تھا. سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا. یہ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، کیا ہماری خاموشی اس ظلم کے اندر شامل ہونا نہیں ہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے. ہماری مذہبی جماعتیں ہوں، تقی عثمانی صاحب ہوں، ہمارے مذہبی لیڈرز ہوں، جو کوئی بھی ہیں، یہ سب ان کے سامنے سوال ہے، کیا ہم اس قتل کے اندر شامل ہیں کہ نہیں؟
حکمرانوں کی بات تو آ گئی یہاں پہ، وہ تو شامل ہیں، وہ تو یہودی وجود کے محافظ بنے ہوئے ہیں اس وقت. مگر ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آج یہ سوال موجود ہے، کیا ہم اس ظلم میں، اس قتل میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. عمران صاحب، میں ایک دکھی دل کے ساتھ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں ایک وکیل ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کوئی تاجر ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہر نماز کے بعد نا میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ معاف کرنا، ہم غزہ کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکے. لیکن ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک تاجر، وہ کیا کرے اس معاملے میں؟ آپ وکیل ہیں، آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ ملٹری موبلائزیشن ہی سلوشن ہے. بالکل ٹھیک ہے، صرف امداد بھیجنا، کسی طرح سے زکوٰۃ کے پیسے پہنچا دینا، آپ نہیں بچیں گے. آپ نے دعا کی، آمین اس پہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن آپ کے پاس عذر کیا ہے؟ آپ اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں وکیل ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان وکلاء نے، ٹھیک ہے، کیا یہ کہہ کر کہ ہم نے بار میں اس کی مذمت کر دی ہے اور اس کے بعد میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ درست ہوگا؟ جب 2007 میں پرویز مشرف نے افتخار چودھری کی تضحیک کی اور ایک طرح سے عدلیہ کی تضحیک کی، تو آپ کو تضحیک برداشت نہیں. اور جب میں آپ کی بات کروں، میں پاکستان کے تمام وکلاء کی بات کروں، میں آگے اپنی بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے، وکلاء کو تضحیک برداشت نہیں ہوئی. وہ ڈی چوک میں آئے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے آئے، روز ریلیاں نکالتے تھے، ہر دن 10 ٹی وی کے پروگرام کرتے تھے. چودھری صاحب کو ہر بار میں لے جا کے جلسہ کرتے تھے ہر دن، اور پورے میڈیا کو ساتھ ملا دیا تھا، پورے عوام کو، انٹیلیجنسیا کو ساتھ ملا دیا تھا. پاکستان کا سارا پروفیشنل طبقہ ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ہم جناب آزاد عدلیہ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کاز آپ کو اتنا مقدس لگتا ہے، غزہ نہیں لگتا آپ کو. آپ مجھے ایک مذمتی قرارداد پاس کر کے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے لائیو جینوسائیڈ چل رہا ہے، اور آپ کو جب دیکھیں، میرا آرگومنٹ یہ نہیں، میرا آرگومنٹ یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کو کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے. آپ کو ملٹری موبلائز کرنی ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب آپ کو اپنا مفاد لینا تھا نا، ایک چیز تھی جس میں وکلاء کا یا عدلیہ کی سینکٹیٹی بحال ہونی تھی، آپ نے کس لیول کو کراس نہیں کیا. آپ نے ایف آئی آر کاٹی، آپ نے کے اوپر کٹی، آپ جیلوں میں گئے، آپ نے بکتا، آپ کے بزنس لاس ہوئے، آپ کے سرکاری کنٹریکٹس گئے، لیکن آپ نے کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے تحریک کیسے چلاتے ہیں. آپ تحریک چلانے والے لوگ ہیں. میں آپ کی بات صرف نہیں ہو رہی، علماء کی بات کرتے ہیں. علماء نے ایک کانفرنس کی، اللہ ان کو اجر دے اس بات پہ کہ ایک حق بیان کیا، بڑا دیر سے کیا، گلا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن بیان کر دیا، چھپ ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا آپ وہ علماء نہیں ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی، مودودی صاحب کو سزائے موت ہوئی، لوگ جیلوں میں گئے، لاہور میں مارشل لا لگا، ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہوئے، پارلیمنٹ میں، چوکوں پہ، ہر جگہ آپ کھڑے ہوئے، ہر ممبر سے آواز بلند ہوئی. آپ نے تحریک نہیں چلائی، تحریک خلافت نہیں چلائی، ہر گلی محلے میں آپ نے خلافت کمیٹیاں نہیں بنائی. گاندھی کو آپ کے پیچھے جانا پڑا. اس سے پہلے بھی آپ ریشمی رومال تحریک چلائی، اس سے پہلے آپ افغانستان گئے اور اس سے کہا کہ آپ خلافت قائم آپ کرتے رہے ہیں یار سر، کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے. اور چھوڑیں، ابھی تو یہ رجسٹریشن جیسے معاملات آتے ہیں نا، آپ چوک کر دیتے ہیں پاکستان کو، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بغیر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. آپ چاہیں تو کیسے نہیں ہو سکتا، کیسے یہ فوج نہیں جائے گی. آپ چاہیں، جب تک آپ کی خاموشی ان کو راستہ نہیں دیتی، یہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں. تو علماء کے اوپر بہت بڑی، علماء تو لیڈرز ہیں. اسلامک سوسائٹی کے اندر علماء کو لیڈر ہونا چاہیے، یہ نیچرل پوزیشن ہے. وہ صرف مسجد کے امام نہیں ہیں کہ جو صرف مسجدیں چلائیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں. اسلامک سوسائٹی ایسی ہے. آپ کا یہ رول ہے، آپ ہمیں لیڈ کریں. آپ پہ 4 ایف آئی آر کٹے گی، میں 3 ایف آئی آر اس کے بعد بھگتوں گا، ٹھیک ہے. میں اس کے بعد آپ سے بھی آگے نکل جاؤں گا. آپ پہلے لیڈ کریں مجھے. آپ کہیں کہ یار ہم ایف آئی آر کٹنے پہ تیار ہیں. آپ کسی اور گروپ کو اٹھا لیں، دینی جماعتیں اٹھا لیں. علماء کی بات نہیں، دینی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بھٹو کو گرایا، آپ نے ایوب چینی مہنگی ہوئی، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب خان کا اپنا پوتا گھر میں آ کے کہہ رہا ہے ایوب کتا ہائے ہائے. ایسے آپ نے سلوگن کریٹ کر لیا تھا کہ پورے پاکستان میں ایسے وائرل تھا کہ ایوب خان کا پوتا گھر آ کے کہہ رہا ہے ایوب کتا ہائے ہائے. آپ نے غزہ پہ ایسے کیمپین چلائی سیاسی جماعتوں نے. یہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے لیے پوری اسٹیٹ آپریشن برداشت کر رہی ہے، جیلوں میں گئی ہے، بھگت رہے ہیں، سزائیں کاٹ رہی ہیں، فوجی عدالتیں کاٹ رہی ہیں. کاش یہ غزہ کے لیے ہوتا، شاید امت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. کاش یہ غزہ کے لیے ہوتا.
یہ باقی دینی جماعتیں، واجپائی کو ہم نے نہیں آنے دینا 97 میں، لاہور بند کروا دیا تھا آپ نے. کرنا آتا ہے سر آپ کو. میں سیاسی جماعتوں کو کیا سکھاؤں؟ آپ جب تحریک چلاتے ہیں نا، آپ ایک جلسہ کر کے لوگوں کو ٹھنڈا مت کریں سر. آپ فوج موبلائز کریں. آپ اسرائیل مرد آباد ریلیاں مت نکالیں سر. تنگ آ گئے ہیں لٹرلی. میں بہت قدر کرتا ہوں ایک اسلامی دینی جماعتوں کی، لیکن آپ اب سر گمراہ کر رہے ہیں ہمیں. اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ باد، فلسطین یکجہتی فلسطین، بس کر دیں سر. آپ کو پتہ ہے فوج حل کہ موبلائزیشن کے بغیر حل نہیں ہوگا. آپ مجھے ٹھنڈا کر رہے ہیں نا. آپ ہماری فیملیز آتی ہیں، آپ کے پروگراموں میں آتی ہیں، فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، وہاں نعرہ لگا کے گھر چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. آخر میں کہتے ہیں بائیکاٹ کریں. ایک گولی نہیں رکی اس سے. اب فوج موبلائز کروائیں نا. ہمیں کہیں، میں اپنے بھائیوں کو کہوں، میں اپنے محلے میں جاؤں، میں اپنے کینٹوں میں جاؤں، میں سب کو ڈیمانڈ کروں. آپ مجھے کہیں نا. آپ پورے پاکستان سے کہیں نا یار. آپ کو ہم سنتے ہیں نا. آپ کے جلسوں میں ملین لوگ آتے ہیں نا سر. آپ ہمیں کہیں نا. آپ کروائیں نا. یہ تاجر ٹیکس کے اوپر ایف بی آر سے لڑ جاتے ہیں، حکومت سے لڑ جاتے ہیں. لابنگ ان کو ایسی آتی ہے کہ آرمی چیف سے میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں، باجوہ صاحب سے میٹنگ کر کے آ جاتے تھے. ایسے منیر صاحب ان کے پاس جا کے کہتے ہیں آئی ایس آئی کا چیف ابھی جا کے کراچی کے ٹریڈر سے ملا ہے. کیوں؟ یہ ٹیکس ایسے کرتے ہیں، ٹیکس ایسے کر دیں. میرا 2% کا انٹرسٹ ہے. میں آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف سے مل کے آ جاتا ہوں. غزہ کے لیے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا، میں بھی پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ کووڈ میں اے لیول کا رزلٹ میں ان کو لگا کہ ان کے گریڈز خراب ہو گئے، کورٹس پہ پہنچ گئے، چوکوں پہ پہنچ گئے. آپ کے 2% کا انٹرسٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ ہلا دیتے ہیں پاکستان کو. پورے پاکستان میں آپ کو طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ پورا پاکستان ہلا دیتے ہیں. یہ لوگ کر لیتے ہیں. یہ لوگ میڈیا سائبر کرائم فیس کر رہے ہیں جناب. ان کو ویگو ڈالے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آزادی اظہار کے لیے کڑے رہیں گے، کڑے رہیں گے، کڑے رہیں گے. ایف آئی اے نے کال کیا، میں ڈٹ کے کڑا ہوں. گولیاں کھا دی کالی بندوں نے. غزہ کے لیے نہیں کر سکتے آپ. ادھر آپ کو آتا ہے سب کچھ. آپ یہ ایکسکیوزز نہ دیں سر. جب آپ کرنا چاہیں نا تو آپ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں. یہ ہر طبقے کا یہ حال ہے. ہر اساتذہ، آپ کے جاب پرماننٹ نہ ہو نا، آپ جو ہے چوکوں پہ آ کے ڈنڈے کا کے فیارے کٹوا کے اپنے آپ کو پکا کروا لیتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز کی تنخواہوں انہوں نے، اللہ ان کی قدر کرے کہ انہوں نے ایمرجنسیز آن رکھی، ہسپتالیں بند کروا دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کی قدر نہیں کی جا رہی. آپ کو وہ مقام نہیں مل رہا، وہ رتبہ نہیں مل رہا، وہ پوزیشن، وہ فائنینشیل انسینٹیو نہیں مل رہے جو آپ سمجھتے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں. کیا غزہ کے لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے فوج موبلائز نہیں ہونی چاہیے؟ میں فوج سے بھی کہتا ہوں آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ہمیں آرڈر نہیں ہے. ہمیں آرڈر نہیں ہے. آرڈر نہیں ہے. اللہ کے سامنے ایکسیپٹیبل ہے. قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ان کو بھی سزا دو اور ہم اس کے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں. منع کیا گیا. راشد منہاج صاحب نے کیا کیا؟ راشد منہاج صاحب نے آرڈر کیوں نہیں مانا؟ جب اس کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ اس کا جو کمانڈر مطیع الرحمان ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، وہ انڈیا لے جانا چاہتا ہے، اس نے ڈس اوبے کیا کہ نہیں؟ اس نے انٹرسٹ آف مسلم پاکستان کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. کب تک آپ اطاعت کریں گے ایسی چیزوں کا جو آپ کو پتہ ہے کہ خیانت ہے، اللہ رسول اور اس مومنین کے ساتھ خیانت ہے؟ آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے آپ یہ چیزیں؟ تو دیکھیں، ملٹری موبلائزیشن کے لیے پورے پاکستان میں ہر کوئی تحریک چلائے. یہ ہے دا وے فارورڈ. آپ یہ تحریک چلائیں، یہ اللہ کے سامنے ایک عذر کے طور پہ آپ پیش کریں، اور پھر اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنا زور لگایا. اللہ باریک بین ہے، وہ حساب لگا لے گا کہ آپ کے بس میں کتنا تھا اور آپ نے کیا کتنا ہے. میں نے ایک بہت عجیب بات سنی، 2 ارب مسلمان اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہر بندہ اگر یہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے میرے کولیگ نے اس دن مجھے کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں. دس از دا ایوری ویئر، دس از دا کمنٹ نا. بھائی آپ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر فوج موبلائزیشن ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ جس گروپ کا بھی حصہ ہیں، آپ ایک سرکاری دفتر میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ دفتر میں کام کرتے ہیں، ایک ٹریڈر ہیں، ایک طالب علم ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کسی نہ کسی گروہ کا حصہ ہیں، کسی محلے میں رہتے کہ جنگل میں تو نہیں پلے بڑے نا. آپ کی کوئی کمیونٹی ہے، آپ کی کوئی مسجد ہے. روز واٹس ایپ گروپ کے اندر پوسٹ کرتے ہیں، فیس بک پوسٹ کرتے ہیں. Yes, you should mobilize everyone. شام کو گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دفتر میں چائے ٹی بریک کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہر بندہ اگر فوج موبلائز کرنے کی بات کا ارادہ کر لے کہ میں نے روز ہر جگہ پہ جا کے یہ بات کرنی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر ہم کسی بھی قسم کا اثر پیدا کرنے کی کوئی رکاوٹ ہے. ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں. یہ دیکھیں، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ یونینیمس ہے. پوری امہ اس کے ساتھ سیم ایموشن رکھتی ہے. پوری امہ انتظار کر رہی کہ کوئی موبلائز ہو. ہم اپنی جان مال سب کچھ اس کے راستے میں قربان کر دیں. امت اپنا مال لٹانے کو تیاری، امت اپنے زیور، اپنی پراپرٹیاں، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے اس کاز کے لیے.
ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ کے ساتھ اگلا جو سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، میرے اندر سے بھی نا سر اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، احساس گناہ، احساس ندامت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری افواج کے پاس کیپیبلٹی ہے، ہمیں پتہ ہے. کیا ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ میں دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے افواج میں جو شیر ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ ابھی ایران نے 12 دن کے اندر ان کے میزائل ختم ہو گئے، امریکہ کو میزائل دینے پڑ گئے، ہمارے میزائل وہاں پہنچتے ہیں. ایکچولی انکار کر دیا امریکہ نے، میں نے اپنی بیسز بھی بچا لی. اور بلکہ صرف ایران نہیں تھی، حوثی اور یعنی کہیں سے بھی غزہ کے مجاہدین. تو مسلمان امت جنگ سے بھاگنے والی امت نہیں ہے. مسلمان امت، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست بھی موبلائز ہوگی تو چند دنوں کا مسئلہ ہے، یہ آرام سے مسئلہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی مسئلہ ہے، فوج موو ہوگی چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا. جب اتنی بڑی کیپیبلٹی ہے، اور یہ میرے اندر ایک احساس گناہ مزید زیادہ کر دیتی ہے کہ جی کیپیبلٹی ہو کر بھی ہم مدد نہیں کر رہے، تو سر مسئلہ کہاں ہے پھر؟ مطلب کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں مدد ہو رہی؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی بنیاد رکھی، ایک امت کو کھڑا کیا، اور الحمدللہ وہ امت جو ہے تو آج 2 ارب کی اسٹرینتھ پر پہنچی ہوئی ہے. اور یہ امت کی پہچان جو تھی انتہائی ڈسٹنکٹ قسم کی پہچان تھی، اور اس میں جو میں کہوں گا اگین ایک سینس آف رائچیسنس، ایک سینس آف میں کہوں گا اگین جو یہ بردرہڈ تھا، بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی اسٹرانگ. کیا مسلمان تاریخ کے اندر خالی جو ہے تو ایک مسلمان بہن کی چنری، چادر، پورے کے پورے علاقے کو جو ہے تو دیکھتا کر دینا، غصے سے بھر دینا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیا واہ معتصمہ جب ایک خاتون ایک اموریہ شہر کے اندر، کافروں کے شہر کے اندر، ٹھیک ہے، یہ مسلمان علاقہ بھی نہیں ہے، اور ایکچولی صرف کافر کا شہر نہیں کہنا چاہیے، یہ اس ٹائم بیزنطین امپائر کا کیپٹل تھا. اس کے اندر جو ہے تو ایک خاتون خالی جو ہے تو ایک کافر فوجی کی طرف سے بیزتی کے اوپر واہ معتصمہ کا نعرہ لگاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ معتصم باللہ موجود ہے اور ایک مسلمان کی بیزتی ہو سکتی ہے. یہاں ہم قتل عام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک ٹیلیوائزڈ جینوسائڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایکچولی ہم تو صرف غزہ کہہ کر وہ تمام کے تمام منظر نامے کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 90% گھر غزہ کے اندر بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں. مسلمانوں کو، مسلمان باپردہ باحیا خواتین کو سمپلی خیموں کا حصہ بنا دیا گیا. ہر کچھ دنوں بعد اسرائیل جو ہے تو کہتا ہے یہ اب میرا فوجی عملداری کا علاقہ ہے، ملٹری زون ہے، آپ یہاں سے موو کر جائیں. ہر کچھ دنوں بعد یہ پوری خیمہ بستیوں کو جو ہے تو شفٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. آپ امیجن کر سکتے ہیں جہاں پر روزانہ، ٹھیک ہے ہم نے اس کو ڈیتھ ٹریپس کہا ہے، جو یہ ہیومینیٹیرین جن کو یہ زونز کر رہے ہیں اور ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز کر رہے ہیں. امیجن کیجئے ڈسپریشن کا کہ جہاں پر 30 بندے قتل ہو رہے ہیں اور آپ وہاں پر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. مطلب پشاور شہر میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں لوگ راستہ بدل دیتے ہیں کہ یار اس علاقے میں جو ہے جیب کترے ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی جیب کاٹ لیں گے. امیجن کیجئے ڈسپریشن کو کہ جہاں پر 30 لاشیں روزانہ گر رہی ہیں، روزانہ، ہفتے بعد، سال بعد کی بات نہیں، روزانہ، اور لوگ لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ کھانا مل جائے گا. ہماری بہنیں، ہماری باعزت باحیا، ان کو ہر کچھ دنوں بعد ان کی خیمہ بستی بدل دی جائے. خیمہ بستی، گھر نہیں ہے، گھر سب تباہ ہو چکے ہیں. ہم اس ریالٹی کی بات کر رہے ہیں. کیا پختون، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی علاقہ ہو، خالی یہ بات آ جائے کہ بہن کے اوپر بات آئی ہے، بلوچ، سندھی، پنجابی، کسی بھی علاقے سے ہوں، ترک ہوں، عرب ہوں، یمنی ہوں، جس علاقے سے بھی ہوں، جہاں پر بہن کی، والدہ کی، بیٹی کی عزت کی بات آتی ہے، پورے کے پورے قبیلے، پورے کے پورے علاقے موبلائز ہو جاتے ہیں. یہ ہماری پہچان رہی ہے، یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. ہم کیپیسٹی نہیں دیکھتے. ایگزیکٹلی، وہ تو اس ٹائم پھر یہ بات نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہوا اور کیا نہیں ہے. اس ٹائم تو بات سمپل تھی، یہ تو عزت کی بات ہے بس. ایگزیکٹلی، اس سے آگے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ مسلمانوں کی پہچان رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھلے محمد بن قاسم کی بات ہو،
بھلے وہ بنو قینقاع نے جب ایک مسلمان خاتون کی بے عزتی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج موبلائز کر دی تھی، ہمارے ساتھ افغانستان کے اندر تحریک طالبان، اس کا چلنا، اس کا کھڑا ہونا صرف اس وجہ سے تھا کہ ملا عمر صاحب کے پاس ایک شکایت لے کر آیا کہ یہ بیٹی میری کو اٹھا کے لے گئے، پوری تحریک اٹھ گئی، جنہوں نے پورے کے پورے جو ہے تو خطے کا حلیہ بدل کے رکھ دیا۔ ہم تو یہ لوگ ہیں، مگر اس جو سینس آف اگین امت ہے یہ ہم سے چھینا گیا ہے، ہمیں لاک کر دیا گیا ہے نیشن سٹیٹس کے اندر، ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم بلوچ خاتون کے لیے غصہ ہو سکتے، تم پختون خاتون کے لیے غصہ ہو سکتے ہو، تم پاکستانی خاتون کے لیے غصہ ہو سکتے ہو، غزہ کے مسلمان بہن۔ ابھی ادھر یہ شام میں سویدا کے اندر جو ہوا، سنیوں کے ساتھ ہوا، تو 1,00,000 کے قریب قبائل کی فوج ارینج ہو گئی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور وہ پہنچی دروز کے علاقے میں، ان سے بدلہ لینے کے لیے پہنچ گئی۔ تو یہ آگے غزہ تک بات کیوں نہیں جا رہی؟ یہ جو قبائل کی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو باہر بدو قبائل تھے اور ان کو انہوں نے دروز قبائل نے ان سے زیادتی کی، ان کو مارا، اس پہ میری غیرت جاگ اٹھی۔ اس وقت ایک دم کیپیبلٹی کا مسئلہ ختم ہو گیا، ہم نے چڑھائی کر دی، ان کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے تو کھڑا ہو، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، اور مسئلہ ختم۔ عرب کرد کی تفریق کے بغیر کرد قبائل پہنچے ہیں، کہتے ہیں ہم صلاح الدین کے بیٹے ہیں۔ 2 قبیلوں میں جھگڑا تھا، وہ ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اسے کہتا ہے آج یہ مسئلہ ہے، اس لیے میرا تمہارا قبیلے کا جھگڑا ختم، اب ہم مل کے لڑیں گے ادھر۔ تو یہ مسلمانوں کا مطلب غیرت جو ہے خاص طور پر دیکھیں، مسلمان جو پولیٹیکل میں کہوں گا اگین پولیٹیکل ویژن تھا، سیٹ اپ تھا، ہم سے چھینا گیا ہے، ہمارے اوپر یہ ذلت، غلامی کی ذلت مسلط کی گئی ہے، ہمارے اوپر ایک ایسی لاٹ مسلط کی گئی ہے جو بے غیرت ہے، ہمارے اوپر ایک ایسی لاٹ مسلط کی گئی ہے جو مغرب کی غلام ہے، جو بے غیرت ہے، آپ کے سامنے جیسی مرضی بھی بے عزتی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، ان کے کانوں پر جو نہیں رہی۔ سر انہوں نے بغیرتی کے لیے انگریزی نام رکھ لیے ہیں سر، ٹھیک ہے، نیشنل انٹرسٹ، کیپیبلٹی، دیس، یہ صرف بغیرتی کے نئے نام ہیں، جو کہ نئے نامنکلیچر ہے، جس میں وہ پروفیشنلز کو اور ڈپلومیٹس کو اور یہ جو انٹیلیجنسیا ہے نا، ان کو ایک ڈفرینٹ ورڈنگ میں بغیرتی کو جسٹیفائی کرنے کے ورڈز کریٹ کر لیے ان لوگوں نے۔ کیونکہ اگین وہ ہوتیوں کی بات ہو، پاکستان کے اگین ہمارے شیر دل جوان ہوں، وہ بھلے ہمارے ایئر فورس کے شاہین ہوں کہ ہمارے افواج کے بندے ہوں، دل ملا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، موقع دیکھ رہے ہیں کہ ان کو موقع ملے، کہ وہ بھلے کشمیر کے ہمارے بہنیں ہوں، ہندوستان کے اندر کی ہوں، کہ اسرائیل کے ہوں، جہاں کہیں پر بھی ہوں، کیونکہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ جو اس کے اندر ایک سینس آف بانڈ ہے، ایک سینس آف بردرہڈ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ یوسف بن تاشفین کی بات ہو، ترکوں کی بات ہو، محمود غزنوی کی بات ہو، ہر زمانے میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ایک ایک کال، ایک ایک چنری جو ہے نا، وہ سمپلی پورے کے پورے علاقوں کو موبلائز کرنے کے لیے انف ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ القدس کو جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا، سعد الحراوی صاحب جو ہیں، تو کیا چیز لے کر گئے تھے؟ صرف چند بہنوں کی چادریں تھیں نا، یار تم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے، یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ آج ہماری وہاں پر غزہ کے اندر 20 لاکھ کی آبادی ہے، 20 لاکھ کی آبادی بے گھر ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور ہر چند دنوں بعد وہ ٹینٹوں کی بستی کی لوکیشن بدلی جاتی ہے۔ ہمیں آئی ڈی پیز کا پتہ ہے، ہمیں آئی ڈی پیز کا پتہ ہے۔ اب امیجن کیجئے کہ یہ آئی ڈی پیز، یہ خیمہ بستیاں ہر ہفتے، ہر 4 دن بعد اس کی لوکیشن بدل جائے۔ ہم سے بعض پختون نیشنلسٹ ہی کہتے ہیں نا، یار تمہیں ادھر کے بڑا فکر ہے، ہمارے پاس بھی تو آئی ڈی پیز ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، مگر اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر یہودی اس ٹائم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فوجی مسئلہ، یعنی فوج کو بھیجنا ہے، فوج کو داخل کرنا ہے، تو چلیں اگر تمام لوگ یہ آواز لے کر کھڑے ہوں، اٹھ کھڑے ہوں، تو مطلب آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو سی سی ہے یہ مان جائے گا، اردگان مان جائے گا کہ اچھا میں فوج بھیجتا ہوں، محمد بن سلمان، عاصم منیر، یعنی یہ کون سے حکمران ہیں، کیا یہ لوگ بات مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے سر، نہیں مانیں گے۔ دس از جسٹ اے پری کنڈیشن ٹو ریموو دس رولر۔ جب پورا پاکستان، پورا ایجپٹ، پورا جارڈن، پورا ترکی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں افواج موبلائز کرو، افواج بھی چاہتی ہیں یہ قیادت، وہ فوجی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، یہ ہمیں مزید ایویڈنس نہیں چاہیے کہ یہ ان کے لوگ ہیں، یہ اگر ہم ان سے زور زبردستی کچھ کروائیں گے تو آخر میں ہمیں دھوکہ دے جائیں گے۔
یہ کشمیر جیتنے کے سٹیج پہ آ کے تحمل کا مظاہرہ کر دیں گے. یہ 10 سال کشمیر میں جہاد کر کے آخر میں بیچ کے آ جائیں گے. یہ یہی کریں گے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اس لیے اصل میں جو ہرڈل ہے وہ فوجی موبلائزیشن میں وہ یہ رولرز ہے. سو وین آئی ڈیمانڈ دا آرمیز. I do not demand Asim Munir. I do not demand Erdogan. میں جنرل سی سی سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. میں ہر سمجھنے والے کو, جس طرح ان سب کو پتہ تحریک کیسے چلتی ہے, انہوں نے مشرف کو کنونس نہیں کر رہے تھے کہ مشرف صاحب جناب وہ وکلا کا وقار بحال کریں. ان کو پتہ تھا مشرف ہیز ٹو گو. سو جب آپ یہ موومنٹ بلڈ کرتے ہیں, پورے عوام ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوج موبلائز کرنا, یہ بندہ آبسٹیکل ہے. اٹس ایبسلیوٹلی کلیئر, آپ ان کو ہٹانا پڑے گا. ہم ایک اس سٹیٹ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں جب اردن, شام, ترکی, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, سعودی عرب کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور سب کے سامنے کلیئر ہے یہ ہے ان کے لوگ, یہ امریکہ کے لوگ ہیں, یہ یہود کے لوگ ہیں. تو وہ ان کو ہٹا کے فوج موبلائز کرنے کے لیے ایک ایسی مخلص قیادت کے ہاتھ پر بیعت کرے, ایک خلافت قائم کرے, یونیفائی کرے اپنے آپ کو, تاکہ ہم ان آرمیز کو یونیفائی کر کے موبلائز کر سکیں. دیکھیں مسئلہ صرف غزہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو زور زبردستی ان سے کچھ اقدامات کروا لیں, بہت پریشر ڈالیں گے اور وہ آخر میں یہود کی منتیں کر کے کہ یار کچھ خوراک امداد پہنچانے دو تاکہ ہم اپنے عوام کے سامنے دکھائیں کہ ہم نے کچھ کر لیا. مسئلہ یہ نہیں ہے نا سر. یہ اس سے پہلے برما میں ان لوگوں نے کیا کیا, بوسنیا میں کیا کیا, کشمیر بیچ کے آگے, افغانستان سرنڈر کر کے آگے, ہر جگہ انہوں نے یہ کیا. ایک معاملہ نہیں ہے, ہماری پوری اکانومیز انہوں نے ان کے حوالے کی ہوئی ہے. 10,000 ارب کے سود دیتے ہیں, پورا سسٹم ان کے سامنے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو مجبور, بے بس, اور ہم اور کچھ کر نہیں سکتے, اور ہم بہترین کوشش کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں. یہ ڈرامہ لگا کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کو ان لوگوں کو ہٹانا پڑے گا. سو وین وی ڈیمانڈ فرام دا رولرز, ایکچولی دس از اونلی ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ ان چند مہروں کو ہٹایا جائے اور سنسیئر لوگ کو بیعت دی جائے تاکہ وہ فوج کو موبلائز کریں. پھر ہر معاملہ ٹھیک ہوگا. سر صرف غزہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں امداد پہنچانا مقصد نہیں, صرف غزہ کو بچانا نہیں, ویسٹ بینک بھی تو لینا ہے, مسجد اقصی کو بھی آزاد کروانا ہے. ہمیں یہ سارے بارڈرز یہ جو ہمیں توڑ کے رکھ دیے, انہوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا, اس کو ختم کرنا ہے. سو اٹس اے بگ پروجیکٹ. لیکن میں اور آپ اس پروجیکٹ کے اندر ایک ایمرجنسی سچویشن میں اپنا امپورٹنٹ اور رول پلے کر رہے ہیں جو بگ پروجیکٹ کو بھی ہیلپ کرے گا اور فوراً سے ان کو ہٹانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. سو یہ ہے وے فارورڈ. لیکن بہرحال میری فی الحال جو آرگومنٹ رکھ رہا ہوں, ملٹری موبلائزیشن ہم سب کی جوائنٹ ڈیمانڈ ہونی چاہیے, جو انشاءاللہ ایک مخلص قیادت کے ذریعے ہی ہوگا. اس سے میں سمپل ایک ذہن میں ایک دم خیال آیا. ایک عربی کا لفظ ہے قحط الرجال, اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. قحط کا مطلب قحط ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, رجال بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ مردوں کا قحط. تو قحط الرجال آج کل جو ایگزسٹ کرتا ہے مسلمانوں میں نہیں ہے, مسلمان حکمرانوں میں. قحط الرجال, مرد نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ سے ایک بہت واضح جواب چاہیے مجھے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی راستہ بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے جب کچھ چھوٹی فلسطینی بچی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ یہ حماد, عمران, یہ تھے, وہاں پر تھے, دنیا میں تھے یہ لوگ, اور میرے ساتھ یہ ہوا, تو یہ کیا کر رہے تھے, ان سے پوچھیں, ان سے پوچھ کے مجھے جواب دیں, ان سے پوچھیں, اور یہ جو جواب دیں گے نا وہ مجھے بتائیں آ کے. اور اس طرح کے جب لوگ بات کریں گے, وہ جب بزرگ اور جوان اور وہ بچے شکایت کریں گے, تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ میں وہاں پر ایک کوئی ایسا جواب دوں کہ وہ بچہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے. کوئی ایسا جواب بتائیں مجھے. دیکھیں اس دن تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, یہ تو وہ دن ہوگا زبانوں پر مہر ہونی ہے. ہم سے جواب نہیں بننا. ہمارے اعضاء نے, ہمارے ہاتھوں نے, ہمارے پاؤں نے, انہوں نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا صحابہ سے, تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہ مفلس وہ ہے جو کہ قیامت کے دن بہت سے اعمال لے کر آئے گا, مگر لوگ اس کے اوپر دعوے کریں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں تو ان کی اچھائیاں اس کو دیتے رہیں گے. جو بھی دعویٰ لے کر آئے گا اس کا اچھائیاں اس کے حوالے کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ سارے اس کے اچھے کام ختم ہو جائیں گے. اینڈ پر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو پھر بھی دعوے لانے والے آ رہے ہوں گے تو ان دعوے داروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں ہے دعویٰ حق کا، مدد مانگنا ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. یہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑتے ہو ان مردوں، عورتوں، بچوں کو جن کو کمزور پا کے دبا دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں جب کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں تو تم زمین کو پکڑ کر جکڑ کر کھڑے ہو گئے. مطلب اللہ کا حکم ہمارے لیے ڈائریکٹلی ایگزسٹ کرتا ہے اور وہاں پر ہماری زبان نہیں چلے گی. میں نہیں کہہ سکتا میری اکانومی کو نقصان تھا، میں نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھے جو ہے تو اس وقت انٹرنیشنل آرڈر کی، انٹرنیشنل لا کی، سیکورٹی کونسل کی، یونائٹڈ نیشنز کے جو ہے تو مختلف چارٹرز اور ٹریٹیز اور ان چیزوں کی جو ہے تو فکر کرنی تھی. میرا کیریئر تھا، میرا جو ہے تو فلاں جو ہے اس کے بعد ترقی ہونی تھی، مجھے جو ہے تو فلاں پلاٹ مل جانا تھا، میرے لیے جو ہے تو فلاں عہدہ تیار تھا، اگر میں یہ کر لیتا تو میرا تو سارا کا سارا کیریئر تباہ ہو جاتا. اسے میرے ہاتھ اور پاؤں یہ جواب دے رہے ہوں گے. وہ دن ہوگا جس کی شدت ایسی ہے کہ بچے کے بال سفید ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس دن کی سختی سے، اس دن کی ذلت سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. بے شک اس دن شرمندہ چہرے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، دھول زدہ چہرے ہوں گے، جھکے ہوئے چہرے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ جب میرے اعضاء اللہ کو جواب دے رہے ہوں گے تو وہ جواب کیا ہوگا؟ کیا وہ اصحاب سبت، یہود کا قبیلہ تھا نا، کہ جس کے اندر ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ شکار کر رہا تھا، ایک گروہ جو ہے خاموش تھا کہ یار کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ والا جملہ یاد رکھیں کہ ان کو منع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی ہی کرنی ہے. ایک گروہ تھا جو کہہ رہا کہ نہیں، ہمارا کام ہے ان کو منع کرنا. اللہ کا عذاب آیا اس یہود قبیلے کے اوپر جن کو کہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. 2 گروہوں کے اوپر عذاب آیا، ایک گروہ کو نجات ملی. جو وہ عمل کر رہے تھے اس پر بھی عذاب آیا، جو خاموش تھا کہتے تھا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس پر بھی عذاب آیا. آج کیا ہم خاموش رہنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ میں نے اس بات کا تعین کرنا. کیا میں حق ادا کر رہا ہوں اس ارجنسی کا، اس ڈسپریشن کا، اس ایمرجنسی کا جس کے اندر جو ہے تو 20 لاکھ لوگوں کو نسل کشی جن کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے عمران صاحب نے ہماری ساری وہ مختلف ایمرجنسیاں بتائی ہیں، اس پر ہم ملک چوک کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر طبقہ جو ہے نا اس کی اپنی ایک ریڈ لائن ہے. امت کی ریڈ لائن کیا ہے؟ کیا میں اس کا حق ادا کر رہا؟ اگر میں اپنے آپ کی تسلی نہیں کر سکتا تو رب کائنات کی تسلی میں کہاں سے کروں گا؟ اس بھاری، یہ جو آپ نے آخری سوال کیا نا، یہ ایک انتہائی بھاری سوال ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں حق ادا کر رہا ہوں. قیامت والے دن جب زبانیں تالے لگ چکی ہوں گی تو ہمارا ہاتھ یا ہمارا پیر بولے گا کہ ہاں اس نے یہ حکم شرعی پورا کرنے کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ 2 قدم چلا تھا نہیں چلا تھا، یہ بولا تھا نہیں بولا تھا، اس نے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا نہیں لکھا تھا. جو اس کی استطاعت میں تھا، افواج کو متحرک کرنے کے لیے جو یہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا یا نہیں کیا، میں وہاں پہ بول نہیں سکوں گا. تو وہ اعضاء نے بولنا ہے. اور اسی سوال کے ساتھ میرا خیال ہے میں اپنے ناظرین کو اسی سوال پہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوائن کیا. لیکن ناظرین میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال، اور یہاں پر میں اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں، کہ کیا قیامت والے دن ہم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا قیامت والے دن ہم شہداء کا سامنا کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی زمین، اپنی عزت سب کچھ لٹا دیا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے؟ کیا اس وقت ہم وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی بات کر سکیں گے کہ ہم نے کیا کیا مسجد اقصیٰ کے لیے؟ ہم کون سی قربانی پیش کریں گے اپنے گلے سے یہ گناہ ہٹانے کے لیے کہ ہم خاموش ہو گئے تھے؟ یہ گناہ ہٹانے کے لیے ہم کیا پیش کریں گے؟ تو ہم نے اپنے آپ سے، ہر بندے نے یہ سوال کرنا ہے کہ میں قیامت والے دن میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کس بات کی گواہی دیں گے؟ میں ایسے کون سے اعمال کروں کہ قیامت والے دن ان اعمال کی گواہی میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دے رہے ہوں؟
میں ایسے کیا اعمال کروں کہ یہ ہاتھ بولیں کہ ہاں اس نے افواج کو متحرک کرنے کے لیے اپنی پوری استطاعت لگا دی تھی. میں ایسے کیا اعمال کروں کہ میرے پاؤں بولیں کہ یہ افواج کو متحرک کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ جتا ہوا تھا, اس نے دن رات ایک کر دیا تھا. ایسے اعمال ہم نے کرنے ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارا یہ عمل اس قابل ہو کہ ہم یہ جواب وہاں پر قیامت والے دن ہو, اور پتہ نہیں یہ جواب پھر بھی قبول ہو یا کیا ہو. اس کے ساتھ اس کی بھی دعائیں, اس کے باوجود اپنے میں تو کہتا ہوں دن رات ایک کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ شاید ہم کم کر رہے ہیں, شاید ہم پورا نہیں کر رہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.